إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تذر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعرى وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا فبأي آلاء ربك تتمارى هذا نذير من النذر الأولى أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا آمین یا رب العالمین. حضرات پچھلی مرتبہ سورہ نجم کی 41 آیات ہم مکمل کر چکے تھے، لیکن آج تلاوت میں نے 36ویں آیات سے دوبارہ کی ہے. جو بہت اہم مضمون پچھلی مرتبہ بیان ہوا تھا وہ کبائر الاسم کے حوالے سے تھا، کبیرہ گناہ. اور یہ مضمون قرآن حکیم میں بہت ہی تفصیل کے ساتھ سورہ نساء میں بھی آیا ہے، کچھ اور جگہ پر بھی یہ منظور واضح ہوا ہے کہ الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش الا اللمم، وہ لوگ کہ جو اجتناب کرتے ہیں کبیرہ گناہوں سے اور فواحش سے، الا اللمم سوائے ان کے کہ جو
بہت معمولی نوعیت کے گناہ ہیں، یا یہاں جو ترجمہ کیا گیا سوائے کچھ آلودگی کے، ایک ہے کسی شخص کا کسی نجس کے اندر ملوث ہو جانا، ایک کچھ آلودہ ہو جانا. اور جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، علم یلم کا جو صیغہ آتا ہے عربی زبان میں، تھوڑا کسی مقام تک پہنچنے سے پہلے رک جانا. جیسا کہ مولانا اصلاحی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، علم الطعام، آپ نے کسی شخص کے لیے بھرپور کھانے کا دعوت کا بندوبست کیا، اہتمام کیا، لیکن اس نے تھوڑا کھایا اور اس کے بعد رک گیا. اس کی کوئی مجبوری ہو سکتی ہے، ممکن ہے اس کی کوئی ایلمنٹ ہو، لیکن یہ کہ اس نے اس کا حق ادا نہیں کیا. تو گویا کہ کبیرہ گناہوں میں انسان کا ملوث ہو جانا وہ تو صریحاً حرام ہے ہی، لیکن یہ کہ اس میں آلودہ نہ ہونا، اس سے پہلے رک جانا اور انسان کا صدق دل سے توبہ کر دینا. ویسے تو توبہ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا ہر گناہ سے انسان کو نجات عطا فرما دیتی ہے، خواہ وہ شرک ہی کیوں نہ ہو. والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا يزنون. وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک قرار نہیں دیتے، کسی انسان کو ناحق قتل نہیں کرتے اور زنا نہیں کرتے. اور آگے کیا فرمایا، الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. گویا کہ یہ تینوں جو اکبر الکبائر ہیں، ان سے بھی انسان صدق دل سے توبہ کر دے تو اللہ تعالیٰ اس گناہ کو بھی محو فرما دیتا ہے. ان ربک واسع المغفرہ، یہ چونکہ مضمون پچھلی مرتبہ بیان ہو چکا، لیکن یہ کہ اس کے بارے میں خاص طور پر ایک مسند احمد کی ایک روایت میں نے نقل کی تھی، بلکہ میں نے نوٹ کی تھی خاص طور پر، وہ ابن کثیر، تفسیر ابن کثیر میں موجود ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر بہت خوبصورت ایک مثال بیان فرمائی. اور جیسا کہ حضور کے بہت سے کلمات کے بارے میں آتا ہے، اور حضور کا اپنا قول بھی ہے، اوتیت جوامع الکلم، مجھے تو اللہ کی جناب سے بہت ہی جامع کلمات عطا ہوئے ہیں. اسی طرح جو حضور نے مثالیں دی ہیں وہ بھی واقعہ یہ ہے کہ کمال کی مثالیں ہیں. خاص طور پر مثال کا کہ ذکر آئے تو فوری طور پر جو ذہن جاتا ہے وہ توبہ کے لیے جو حضور نے مثال دی تھی. صدق دل سے کوئی شخص اگر توبہ کرے، اور مثال کیا دی تھی کہ ایک شخص ہے یہی دور دراز کے سفر پہ نکلا ہوا ہے، اس کے پاس ایک اونٹ ہے جس کے اوپر اس کا توشہ دان بھی ہے، کچھ کھانے پینے کا سامان ہے، اور عین بیچ صحرا میں جا کر اس کا وہ اونٹ گم ہو جاتا ہے. اب وہ شخص بڑا ادھر ادھر مارا پھرتا ہے کہ کہیں سے اس کی سواری، اس کا اونٹ اسے مل جائے، لیکن بالآخر موت کے انتظار میں وہ کسی جھاڑی کے سائے میں لیٹ جاتا ہے. اس کی آنکھ لگتی ہے، اب جب آنکھ کھلتی ہے تو وہ دیکھتا ہے اس کا اونٹ اس کے بالکل قریب موجود. اب یہ مثال حضور نے بیان کی نا، اور اس کا نتیجہ حضور نے کیا نکالا کہ جتنی خوشی اس شخص کو یہ شادی مرگ کی خوشی ہے، وہ شخص جو موت کے انتظار میں گویا کہ موت کا منتظر تھا، اور اچانک اس کی سواری، اس کا اونٹ جس کے اوپر اس کی پانی کی چھاگل بھی ہے، اس کے جو ہے کھانے پینے کا کوئی سامان ہے، اس کے سامنے موجود ہے، تو حضور نے فرمایا وہ اس درجے خوشی کے اندر گویا کہ دیوانگی طاری ہوتی ہے کہ کہنا یہ چاہتا ہے، اے پروردگار تو میرا رب، میں تیرا بندہ. اور زبان سے نکلتا کیا ہے، اے پروردگار میں تیرا رب تو میرا بندہ، یہ خوشی کی وجہ سے. اور پھر حضور نے کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے کسی گناہ گار بندے کی توبہ پر اس سے بھی بڑھ کر خوشی ہوتی ہے. تو معلوم ہوا کہ یہ مثالیں جو حضور نے بیان فرمائیں اسی نوع کی یہ مثال ہے، مسند احمد میں موجود ہے، ابن کثیر سے لے کر آئے ہیں، جس میں حضور نے فرمایا اگر کوئی شخص کسی قافلے میں ہے اور وہ قافلہ جو ہے اپنی منزل کی طرف جا رہا ہے، کہیں اس نے پڑاؤ ڈالا، ظاہر ہے رات بھر عام طور پر سفر کیا جاتا تھا، اور صبح کا اوقات جیسے ہی سورج کے اندر ذرا حدت اور تمازت آئی تو قافلہ جو ہے وہ پڑاؤ ڈال دیتا تھا تاکہ سورج کی گرمی کچھ ختم ہو جائے تو پھر اپنا سفر شروع کرے. تو اسی دوران انہیں جب کھانے پینے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے تو ارد گرد سے کچھ جھاڑ جھکاڑ سے کچھ ٹہنیاں، کچھ پتے، کچھ خشک لکڑیاں جو ہیں اکٹھا کر کے تھوڑی سی یہاں سے اکٹھی کی، کچھ وہاں سے لی، کچھ پتے کچھ جھاڑی وہاں سے لے، کوئی خشک لکڑی ادھر سے لے لی، اور سب کو جمع کر ایک ڈھیر لگا دیا گیا. اور اس کے بعد اس ڈھیر کو آگ لگا دی جائی تو بظاہر وہ بالکل حقیر سی چیزیں، ایک خشک جو ہے وہ بالکل چھوٹی سی کوئی لکڑی کا ٹکڑا ہے، کوئی پتے ہے، کوئی جھاڑ جھنکاڑ ہے، ان کی کوئی حیثیت نہیں،
لیکن سب نے مل کر ایک بہت بڑے الاؤ اور بھانبڑ کی شکل اختیار کر لی، اور اس کے اوپر پھر کھانا پکایا گیا اور پورے قافلے والوں نے سیر ہو کر کھایا۔ تو حضور نے مثال کیا بیان فرمائی، یہی ہے اصل میں صغیرہ گناہوں کی مثال، جسے تم بڑا حقیر سمجھتے ہو۔ اور اسی حدیث میں حضور نے فرمایا کسی عمل کو، کسی گناہ کو حقیر نہ سمجھو، اس اعتبار سے حقارت تو تمہارے اندر ہونی چاہیے کہ وہ اللہ کو پسند نہیں ہے، لیکن اس اعتبار سے کہ جناب یہ تو ایک چھوٹا سا گناہ ہے، اس کا کیا نوٹس لینا، نہیں، بلکہ حضور نے فرمایا یہ مثال دی ہے کہ وہ چھوٹے چھوٹے جو ہے وہ ٹہنیاں اور خشک جھاڑیاں اور کچھ پتے مل کر ایک بہت بڑے الاؤ کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ اسی طرح انسان کی زندگی میں جو چھوٹے گناہ ہوتے ہیں وہ مل کر بڑے بڑے گناہوں کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ اور اسی کے لیے جو ہے وہ آیت بھی موجود ہے، ان الحسنات یذہبن السیئات، یہ جو سیئات انسان سے صادر ہوتی رہتی ہیں، یہ جسے یہاں لمم کہا گیا، یہ چھوٹے اور صغیرہ گناہ، تو نیکیوں کے ذریعے ان کو دور کرو، ان کے اثرات کو دور کرو۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہم نے پڑھا تھا، جو صحف ابراہیمی اور صحف موسیٰ، ام لم ینبأ بما فی صحف موسیٰ و ابراہیم الذی وفا، کیا ان تک خبر نہیں پہنچی، انہیں معلوم نہیں ہے کیا کچھ درج تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو تختیاں عطا کی گئی تھی اللہ کی طرف سے، اور وہ صحیفے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عطا کی، اور آگے پھر تعریف کی گئی وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، اور ابراہیم وہ جنہوں نے وفاداری کا حق ادا کر دیا تھا۔ کیسے بڑے بڑے امتحانات سے جن سے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو گزارا، اور اللہ تعالیٰ نے گویا کہ انہوں نے سب امتحانات کو بہت ہی ڈسٹنکشن کے ساتھ پاس کیا۔ اللہ تزر وازرۃ وزر اخرى، کہ کوئی بوجھ کسی دوسرے کے بوجھ کو شیئر نہیں کر سکے گا۔ کوئی باپ اگر یہ چاہے کہ میرے بیٹے کے گناہ میں اپنے سر لے لوں، اس کا امکان نہیں ہے۔ ہر شخص کو وہی بھگتنا ہوگا جو اس کے اپنے کرتوت ہیں، جو اس نے کیا ہے۔ جیسے کہ بڑے ناصحانہ انداز میں کہا کرتے تھے بزرگ نوجوانوں سے جو ایمان لائے، وقال الذین کفروا للذین آمنوا اتبعوا سبیلنا ولنحمل خطایاکم، وہ کہتے تھے کہ آؤ واپس اپنے آبائی دین کی طرف، تمہارے جو ہے آباء و اجداد کا جو دین تھا اسی کو اختیار کرو، اور اگر تم اسے گناہ سمجھتے ہو تو وہ گناہ ہم اپنے سر لیتے ہیں، وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ، ہم تمہارے گناہ اپنے سر لینے کو تیار ہیں، وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ مِنْ شَيْءٍ، اور وہ تو ان کی خطاؤں میں سے کچھ بھی شیئر نہیں کرنے والے، بلکہ وہ گویا کہ انہیں ورغلانے کے الگ سے اس جرم کے مرتکب ہوئے، اور یہ الگ گناہ ہے جو ان کے سر کے اوپر پڑے گا۔ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، یہاں سعیٰ کا لفظ نوٹ کیجئے، انسان کو وہی کچھ ملے گا جس کے لیے اس نے محنت کی ہے۔ مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَن نُرِيدُ، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 18۔ جو شخص بھی اس دنیا کا عاجلہ کا طالب ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم دے دیتے ہیں اس دنیا میں سے جسے چاہتے ہیں جتنا دے دیتے ہیں۔ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا، وہی لفظ جو یہاں آیا، اور جو شخص آخرت کا ارادہ کرتا ہے وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا، اور اس کے لیے محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے جیسا کہ کوشش کرنے کا حق ہے، فَأُولَٰئِكَ سَعْيُهُمْ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، تو اللہ تعالیٰ ان کی اس سعی و جہد کی، ان کی محنت کی قدر فرمائے گا، قدر افزائی فرمائے گا۔ تو وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، اور جو کچھ بھی اس نے کمائی کی ہوگی، جو سعی و جہد اس کی ہوگی، وہ اسے دکھا دی جائے گی، اس کے سامنے موجود ہوگی۔ ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَىٰ، اور پھر اسے پورا بدلہ دے دیا جائے گا۔ وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنتَهَىٰ، اور بالآخر اسے اس کے رب کے حضور پہنچا دیا جائے گا۔ منتہا اور انجام اس کا رب ہے۔ معاد کسے کہتے ہیں؟ لوٹ جانے کی جگہ۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ ہی کی طرف سے آئے ہیں اور ہمارا لوٹنا بھی اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ تو وہی بات یہاں فرمائے گی وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنتَهَىٰ وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَىٰ، اور وہی اللہ ہے کہ جو تمہیں ہنساتا بھی ہے اور رلاتا بھی ہے۔ تمہاری یہ دل کی کیفیت جو ہے وہ بھی اللہ کے کنٹرول میں ہے۔ وہ حضرات جو کسی نفسیاتی مرض کے اندر مبتلا ہوتے ہیں، لوگوں کو ہنستا ہوا دیکھتے ہوئے انہیں صدمہ ہوتا ہے۔ جب تک ان کی وہ کیفیت نہیں تھی تو واقعہ یہ ہے کہ وہ لوگوں کے ساتھ ان کے ہنسی کھیل میں شریک ہوتے تھے، لیکن کوئی شخص اگر اس کیفیت سے گزرے تو لوگوں کو ہنستا ہوا دیکھ کر اسے صدمہ ہوتا ہے، جو ہے کہ بالکل اپوزٹ بات۔
وہ کسی اور ہی کیفیت میں سے گزر رہا ہوتا ہے. کون ہے جو اس کی اس کیفیت کو کنٹرول کر رہا ہے؟ پھر یہاں یہ بھی تعبیر ہے کہ جو اسباب ہوتے ہیں جو انسان پر خوشی طاری کرتے ہیں یا غمی طاری کرتے ہیں یا اسے مسرت پہنچاتے ہیں یا اسے کوئی زک پہنچاتے ہیں، یہ اسباب بھی تو اللہ تعالیٰ پیدا فرماتا ہے نا. تو دونوں اعتبارات سے نسبت اللہ کی طرف سے انہو ہوا اضحک و ابکا، وہی ہے جو تمہیں ہنساتا بھی ہے اور تمہیں رلاتا بھی ہے، یا وہی ہے کہ جو وہ اسباب پیدا فرما دیتا ہے جس کے زیر اثر تم خوش ہوتے ہو، خوشیاں مناتے ہو، ہنستے ہو، اور وہی وہ ہے کہ جو تمہارے اوپر وہ اسباب مسلط فرما دیتا ہے جس سے تم مایوس ہو جاتے ہو، فرسٹریٹڈ ہو جاتے ہو، غم کے اندر مبتلا ہو جاتے ہو. وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا، اور وہی ذات ہے کہ جو زندہ رکھے ہوئے ہے، زندگی عطا فرمانے والی ہے، اور وہی ہے کہ جو موت طاری کرتی ہے. یہ اختیار تو اللہ کے پاس ہے نا، یحیی و یمیت. وہی ذات ہے کہ جو زندہ رکھے ہوئے ہے. حیات اس کا منبع اور سسما تو اللہ کی ذات ہے، اور کسی پر موت طاری کر دینا، موت وارد کر دینا، وہ بھی اسی کے اختیار میں ہے. وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ، اور وہی ہے کہ جس نے زوجین جوڑے پیدا کیے، ذکر بھی ہے، مذکر بھی اور مؤنث بھی. ایک ہی ماں باپ ہے لیکن یہ کہ بیٹا بھی ہو رہا ہے، بیٹی بھی ہو رہی ہے. کیا اس کا اختیار ماں یا باپ کے پاس کسی کے پاس ہے؟ یہ اللہ کا اختیار ہے. انہو خلق الزوجین الذکر والانثیٰ. ہم تو صرف یہ حیوانات اور انسانوں کے جو جوڑے ہیں ان سے واقف ہیں، لیکن نباتات میں بھی تو جوڑے ہیں نا. بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ نے ہر شے جو پیدا کی ہے جوڑوں کی شکل میں پیدا کی. خلق الازواج کلھا، یہ زمین اور آسمان جوڑا ہے، دنیا کا جوڑا آخرت ہے، زندگی کا جوڑا موت ہے. تو صرف جاندار چیزوں کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ جو تضادات ہیں جو ایک دوسرے کے بالکل متضاد ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے. انہو خلق الزوجین الذکر والانثیٰ من نطفۃ اذا تمنی، یہ مذکر اور مؤنث پیدا کر دینا ایک ہی نطفے سے ہے. ایک ہی باپ ہے، ایک ہی ماں ہے، جبکہ وہ ٹپکایا جاتا ہے. وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَىٰ، اور ہمارے ذمے ہے اسے دوسری مرتبہ زندہ کرنا. نشأۃ الأخرى، اس دنیا کی زندگی کے بعد ایک اور زندگی ہے. جس خالق نے، جس رب نے گندے پانی کی بوند سے ایک انسان کو پیدا کر دیا، کیا وہ اس بات پر قادر نہیں ہے کہ انسان کو دوبارہ تخلیق فرما دے؟ لوگوں کو بڑا تعجب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیسے دوبارہ پیدا کرے گا. سورہ قیامہ کی جو آخری آیات ہیں ان میں کیا ہے؟ اس میں یہی مضمون بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قادر ہے. لیس ذالک بقادر علی ان یحیی الموتى، بھلا وہ کہ جو تمہیں مختلف سٹیجز سے گزارتا ہوا مکمل ایک انسان کی شکل میں اس دنیا میں لے کر آیا ہے، کہاں پانی کی ایک بوند اور کہاں مکمل انسان، کیا وہ اس پر قدرت نہیں رکھتا کہ تمہیں دوبارہ زندہ کر دے؟ الیس ذالک بقادر علی ان یحیی الموتى. اور یہاں خاص طور پر علیہ کا لفظ نوٹ کیجئے، کسی شے کو اپنے اوپر واجب قرار دی. ان علیہ النشأۃ الاخری، جیسے کہ سورہ قیامہ ابھی میں نے اس کا حوالہ دیا، اس میں یہ بھی ہے نا ان علینا جمعہ وقرآنہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن حکیم کو تلاوت کرتے تھے بہت ہی، جسے آپ کہیے کہ اپنائیت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، اور بڑی مشقت لیا کرتے تھے کہ کسی طرح جلد از جلد انہیں قرآن یاد ہو جائے. تو حضور کو تسلی دی گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تحرک به لسانک لتعجل به، آپ اپنی زبان کو تیزی سے حرکت مت دیجئے کہ اس کو جلدی سے یاد کر لیں اجرت میں. ان علینا جمعہ وقرآنہ، ہمارے ذمے ہے اس قرآن کا آپ کے قلب و ذہن کے اندر جمع کر دینا اور پھر اس کو آپ کی زبان مبارک پر جاری کر دینا، یہ ہمارے ذمے ہے. ان علینا، وہی بات ہے، ان علیہ النشأۃ الاخری، اس پر ہے، اس کے ذمے ہے، وہ لازماً کرے گا تمہارے دوبارہ زندہ کرنا. وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَىٰ وَأَقْنَىٰ، اور یقیناً وہی ہے کہ جو غنی بھی کرتا ہے. اور اقنا کے مختلف معنی کیے گئے ہیں، اکثر و بیشتر تو اس سے مراد یہ لے گئی ہے کہ اغنا کے معنی یہ ہے کہ تمہیں فقر سے نکال کر غنی کر دیا. فقر کیا ہے کہ آپ کسی کے محتاج ہیں. فقیر اسی کو کہتے ہیں نا جو آپ کے سامنے دستے سوال دراز کر رہا ہے، وہ آپ کا محتاج ہے، آپ اس کی کوئی مدد کریں.
تو گویا کہ فقر سے نکال کر کسی کو دولت عطا کر دینا، کسی کو غنی کر دینا اغنا، اور اقنا کے معنی یہ کیے گئے کہ نہ صرف یہ کہ غنی کیا، فقر سے نکال باہر کیا، بلکہ خوب مال و دولت دی۔ ایک تو روپیہ پیسہ ہے، درہم و دینار ہے، سونا چاندی ہے، یہ تو شمار ہوتے ہی ہیں، لیکن مال مویشی بھی تو ہے نا، جائیداد بھی ہے، زمینیں بھی ہیں، فصلیں بھی ہیں، کھیت بھی ہیں، تو دونوں ڈائمنشنز یہاں لے لی گئیں۔ وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى، وہی اللہ ہے کہ جس نے تمہیں فقر سے نکال کر غنی کر دیا، اور پھر غنی ہی نہیں بلکہ بہت کچھ عطا کیا، مال و اسباب بھی خوب دیا۔ اور ایک معنی اس کے یہ بھی لیے گئے ہیں، گویا کہ اس سے پہلے جو ہم نے پڑھا تھا نا کہ وہی ہنساتا بھی ہے، رلاتا بھی ہے، وہی موت وارد بھی کرتا ہے اور وہی زندہ بھی کرے گا، اسی نے مذکر بھی پیدا کیا اور مؤنث بھی پیدا کیا، ایک دوسرے کے اضداد ہیں۔ لہذا بعض تفاسیر کے اندر اس کا ایک یہ مفہوم بھی بیان کیا گیا ہے کہ اقنا کے معنی ہے کسی کو مفلس کر دینا، کسی مال و دولت کو سلب کر لینا۔ یہ 2005 کا جو زلزلہ آیا تھا تو کتنے ہی لوگ تھے کہ جن کے گھر سے یا جن کے دروازے سے کبھی کوئی سائل جو ہے مایوس نہیں گیا تھا، اور بالآخر سب کچھ ختم ہو گیا اور وہ سڑکوں پر آ کر پائے گا، دوسروں کے محتاج بن گئے۔ تو اغنا و اقنا کا ایک مفہوم یہ بھی ہے، جس نے غنی کر دیا اور جس نے گویا کہ وہ جو غنا تھا، وہ جو تونگری تھی، وہ جو مال و دولت تھی، اس کو سلب کر لیا، مفلس کر دیا۔ وَأَنَّهُ وَرَبُّ الشِّعْرَى، اور وہی ہے جو شعرا کا رب ہے۔ اب یہ شعرا اصل میں ایک بہت روشن ستارہ ہے کہ جس کی یمن والے پرستش کرتے تھے، اور یہ بھی ایک روایت چلی آ رہی تھی کہ مصر کے رہنے والے اسی شعرا کی پوجا کیا کرتے تھے، اور ان کا عقیدہ یہ تھا کہ یہ دریائے نیل کے اندر جو پانی آتا ہے، یہ اصل میں یہ ہماری جو ہے یہ دیوی جو ہے شعرا، یہ بہت روشن ستارہ، اور اس پانی کی دیوی وہاں کہیں براجمان ہے، اس کے لیے ہم جو ہے کوئی قربانی کریں گے، اس کی پوجا کریں گے تو ہمارے نیل کے اندر پانی بہتا رہے گا۔ مصری اس کی پوجا کیا کرتے تھے، وہیں سے بہرحال یہ یمن والے جو ہیں انہوں نے بھی اس کو اپنا جو ہے خدا مان لیا۔ تو انہو ہوا رب الشعرا، جس شعرا کو تم اپنا رب مانتے ہو، اللہ کون ہے؟ اس شعرا کا بھی رب ہے۔ یہ تو تمام اسباب ہے نا جو اللہ نے پیدا کر دیے، یہ چاند ہے، یہ سورج ہے، ستارے ہیں، مسبب الاسباب کون ہے؟ سورج اور چاند کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ انہو رب الشعرا، اور یقیناً وہی ہے کہ جو گویا کہ شعرا وہ اس کو وہ جو روشن ستارہ ہے اس کو پیدا کرنے والا ہے۔ یہاں میں نے ایک حدیث خاص طور پر نوٹ کی ہوئی تھی اسی حوالے سے، یہ صحیح احادیث میں ہے، ابن کثیر اس کو خاص طور پر لے کر آئے ہیں اپنی تفسیر میں۔ حضور فرماتے ہیں کہ شیطان بندے کے پاس آتا ہے اور اس سے مختلف سوالات کرتا ہے۔ یہ سورج کس نے پیدا کیا؟ بندہ کہتا ہے اللہ نے۔ چاند کس نے پیدا کیا؟ ستارے کس نے بنائے؟ ہوائیں کون چلاتا ہے؟ زمین سے تمہارے لیے کھانے پینے کا بندوبست، یہ سبزہ، یہ جو سبزیاں اور یہ تمام چیزیں جو ہیں اجناس، غلہ پیدا ہو رہا ہے، کون کر رہا ہے؟ سب کا جواب اللہ۔ بالآخر وہ وار کیا کرتا ہے؟ اچھا اب یہ بتاؤ اللہ کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شیطانی خیال ہے، اگر یہ کہیں تمہارے دل میں آتا ہے تو فوراً اللہ کی پناہ میں آؤ، تعوذ پڑھو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس لیے کہ ہمارا ذہن جو ہے اس کا جواب نہیں دے سکتا کہ اللہ کا خالق کون ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ان تمام چیزوں سے جو واسطے ہیں ان سے وراء الورا ثم وراء الورا ہے نا۔ اور اسی طرح حضور نے فرمایا، صحیح حدیث میں یہ موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تخلیقات پر تو غور و فکر کیا کرو، یہ آیات ہے نا، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر، وہ سورہ آل عمران کی جو آیت، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 100 ہے یا کچھ یا 20ویں رکوع کی پہلی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تخلیقات میں سے کتنی چیزوں کا ذکر کیا گیا، تو فرمایا اللہ کی تخلیقات پر خوب غور و فکر کیا کرو اللہ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے، لیکن اللہ کی ذات میں کوئی کھود کرید نہ کر رہا، اس لیے کہ اگر کہیں ذات کے اندر کھود کرید کرنے لگے تو گمراہی کی طرف نکل جاؤ گے۔ وہی بات جو پہلی حدیث میں آئی کہ جب شیطان کہے گا نا کہ اللہ کو کس نے پیدا کیا تو فوراً اللہ کی پناہ میں آ جاؤ، تعوذ۔ وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَىٰ، اور وہی اللہ ہے کہ جس نے عاد اولا کو تباہ و برباد کیا، ہلاک کر دیا۔ عاد اولا سے مراد ارم کے رہنے والے، یہ قوم عاد جس کا ذکر قرآن میں بہت سے مقامات پر ہے۔
وَثَمُودَ فَمَا أَبْقَى، یہ عاد ثانیہ کہلاتے ہیں۔ عاد اولا جب چلے گئے تو ان کے بعد ان کی نسل میں جو قوم آئی وہ عاد ثانیہ کہلاتی ہے، جسے قوم سمود۔ عاد اولا کی طرف حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا اللہ تعالیٰ نے، اور اسی طرح قوم سمود یا عاد ثانیہ یا عاد اخری بھی کہتے ہیں، اس کی طرف جو ہے اس قوم کی طرف اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا تھا۔ فما ابقى، اللہ نے کسی کو نہیں چھوڑا، سب کو تباہ و برباد کر دیا۔ فقطع دابر القوم الذین کذبوا، اللہ نے ان قوموں کی جنہوں نے تکذیب کی تھی وقت کے رسول کی، ان کی جڑ ہی کاٹ دی، ان کا قصہ ختم کر دیا۔ وہ اساطیر الاولین بن کر رہ گئے، گویا کہ گزشتہ زمانے کے کچھ قصے، کچھ ہیں ایسی چیزیں ہیں جو صرف یہ کہ یادداشت کے اندر موجود ہے، ان کا کوئی وجود نہیں ہے۔ وقوم نوح من قبل، اور اسی طرح قوم نوح وہ بھی تباہ کی گئی تھی، ہلاک کی گئی تھی اس سے پہلے۔ انہم کانوا ہم اظلم واطغى، یقیناً یہ لوگ وہ تھے جو بہت بڑھ کر ظالم بھی تھے۔ نوٹ کیجئے، شرک جو ہے سب سے بڑا ظلم ہے، ان الشرک لظلم عظیم، تو سب سے بڑے ظالم، سب سے بڑے مشرک یہ لوگ تھے جو اپنے آپ کو جو ہے وہ سجدہ ریز کر دیتے تھے اپنی دیویوں دیوتاؤں کے سامنے، اور انہی کو اپنا مشکل کشا حاجت روا سمجھتے تھے، انہی کی پوجا پاٹ کیا کرتے تھے۔ انہم کانوا ہم اظلم واطغى، اور پھر یہ کہ یہی وہ لوگ تھے جو سب سے بڑھ کر باغی اور سرکش تھے اللہ کے، لہذا ان میں سے کسی کو نہیں چھوڑا۔ والمؤتفکۃ اہوا، اور اسی طرح وہ بستیاں جو پلٹا دی گئی تھی، جو الٹا دی گئی تھی، مؤتفکات، اور اس کا ذکر قرآن میں صرف یہاں نہیں ہے، بہت سے اور مقامات پر بھی ہے، اور خاص طور پر قوم لوط کا جہاں ذکر آ رہا ہے، وہ بستیاں جنہیں تلپٹ کر دیا گیا۔ اور صحیح احادیث کے اندر یہ بات بھی موجود ہے کہ ان پر جو عذاب آیا تھا تو صرف ایک عذاب نہیں ہوا کہ آسمان سے پتھروں کی بارش ہوئی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا تھا اس بستی کو بلندی پر لے جا کر پھر زمین پر پٹخا گیا اور زمین میں دھسا دیا گیا۔ آگے وہ الفاظ بھی آ رہے ہیں فغشاها ما غشا، اور اس کے بعد ڈھانپ لیا اس بستی کو یا ان بستیوں کو ایسی شے نے جس نے انہیں ڈھانپ لیا۔ اور اس کے بارے میں مفسرین جو ہیں، اب یہ بات جو ہے اب گویا کہ واقعاتی طور پر بھی موجود ہے، یہ بحر مردار کا وہ کنارہ کہ جو گویا کہ یہاں عرب کے ساتھ لگ رہا ہے، اس کی تہہ کے اندر ابھی بھی آثار موجود ہیں ان بستیوں کے کہ جو گویا کہ جن کے اوپر بحر مردار کا جو ہے پانی وہ آیا اور انہوں نے ڈھانپ لیا اس کو، گویا کہ اسی بحر مردار ہی کا حصہ بن گئے۔ یہ بستیاں نشان عبرت ہے۔ آج کے دور میں آ کر معلوم ہوا ہے، چونکہ اب ہمارے پاس ایسے وسائل موجود ہیں کہ ہم سمندر کی تہہ میں کیا کچھ ہو رہا ہے اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں، لہٰذا یہ چیزیں جو ہیں انکشافات یہ سامنے ہیں، اور تقریباً 1.5-2 کلومیٹر کی جو ہے وہ ڈیپتھ کے اندر وہ بستیاں موجود ہیں۔ اب کس قوت کے ساتھ اور کس شدت کے ساتھ، کس طاقت کے ساتھ وہ واپس پلٹائی گئی ہیں اس کا آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح قوم لوط کا جہاں ذکر ہے تو یہ ذکر بھی موجود ہے کہ ہم نے ان پر پتھروں کی بارش کی، معلوم ہوا کہ یہ عذاب بھی ان کے اوپر آیا، نہ صرف یہ کہ ان کو پلٹ دیا گیا، تلپٹ کر دیا گیا، دھسا دیا گیا زمین کے اندر، بلکہ یہ کہ پھر اللہ تعالیٰ کا غیظ و غضب جو ہے اس شکل میں بھی ہوا کہ پھر پتھروں کی بارش ہوئی۔ فغشاها ما غشا، کہیں حاسبہ کے الفاظ آئے ہیں کہ ایسے تیز و تند ہوا ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے بھیجی کہ جو بڑے بڑے پتھروں کو اڑاتی ہوئی لائی ہے اور ان کو جسے آپ کہیے کہ سنگسار کر دیا پوری قوم کو، اس لیے کہ وہ قوم جس شنیع عمل کے اندر مبتلا تھی، جیسے کہ قرآن کہتا ہے کہ اس سے پہلے کبھی کسی قوم نے یا کسی شخص نے ممکن ہے انفرادی طور پر اس قسم کی جو ہے کوئی جو ہے آلودگی موجود ہو بھی، لیکن یہ کہ من حیث القوم یا من حیث الجماعت کہیں اس بات کا جو ہے کوئی سراغ نہیں ملتا جس عمل کے اندر یہ قوم لوط مبتلا تھی، اور ان کے اوپر پھر اللہ تعالیٰ کا غضب جس انداز میں بھڑکا ہے، اور اس کے لیے جو مختلف شکلیں عذاب کی یہاں بھی بیان ہوئی ہیں، اور پھر یہ کہ قرآن حکیم میں بہت سے مقامات پر والمؤتفکۃ اہوا، اور وہ بستیاں جنہیں پلٹا دیا گیا تھا، الٹی ہوئی بستیاں، اور جن کو ہم نے اہوا بلندی سے نیچے پٹخ دیا تھا۔ فغشاها ما غشا، اور پھر اسے ڈھانپ لیا جس شے نے ڈھانپ لیا، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ وہ چونکہ زمین کی گہرائی میں چلی گئیں اور قریب ہی بحر مردار موجود تھا تو اس کے پانی نے آ کر ان کو کور کر لیا۔ یہ واٹر لیولر ہوتا ہے، یہ تو اپنی سطح کو ہموار رکھتا ہے نا، اس کے بعد وہ بستیاں جو ہیں کہیں زمین کے اندر وہ دفن ہیں اور اوپر بحر مردار کا پانی موجود ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَىٰ، تو یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد، ان تمام چیزوں کا مشاہدہ کرنے کے بعد، اللہ کی خلاقیت کے اتنے بڑے بڑے مظاہر جو ہے
وہ تمہاری نگاہوں کے سامنے ہے، اس کے باوجود تم اپنے رب کی نعمتوں کا انکار کر رہے ہو۔ سب سے بڑی نعمت تو قرآن حکیم ہے جو تمہارے پاس موجود ہے۔ ہوا خیر مما یجمعون، جو کچھ تم جمع کر رہے ہو، جو خزانے جمع کر رہے ہو، ان سب سے بڑھ کر نعمت، سب سے بڑی دولت یہ قرآن ہے۔ ہوا خیر مما یجمعون، قرآن کے بارے میں کہا گیا نا، پچھلی آیات جو اس میں قرآن حکیم کا ذکر ہو رہا ہے۔ یہ قرآن جو ہے تمام چیزوں سے بڑھ کر بہتر ہے۔ تو فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمْ، یہ ہدایت تمہارے پاس آ گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو تمہیں میں سے ہیں، اور وہ فریضہ رسالت ادا کر رہے ہیں۔ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور تم اس نعمت کا انکار کر رہے ہو۔ تتمارا کے الفاظ آئے ہیں، اس کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ یہاں اگرچہ ترجمہ یہ کیا گیا تکذیب کرنا، جھٹلانا، لیکن اس کے معنی ہے شک کرنا، اللہ کے بارے میں شک کر رہے ہو۔ افی اللہ شک فاطر السماوات والارض، کیا اللہ کے بارے میں کسی شک کی کوئی گنجائش موجود ہے؟ وہ اللہ جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، تمہیں گندے پانی کی بوند سے مکمل انسان اور مرد بنا دیا، کیا اس کے بارے میں تم کو شک کر رہے ہو؟ افی اللہ شک فاطر السماوات والارض۔ تو فبأي آلاء ربك تتمارا، تتمارا کے معنی شک کرنا بھی ہے، اسی طرح جھٹلانا، تکذیب کرنا۔ سورہ رحمان کے اندر 31 مرتبہ وہ آیت ریپیٹ کی گئی ہے، فبأي آلاء ربكما تكذبان، اللہ کی کن کن نعمتوں کا تم انکار کرو گے۔ ھذا نذیر من النذر الاولی، اب یہاں ھذا نذیر کے الفاظ جو ہیں اس کو نوٹ کیجئے، یہاں تینوں چیزیں مراد لی گئی ہیں۔ سب سے پہلے یہ کہ محمد رسول اللہ، جن کے لیے قرآن حکیم میں نذیر کا لفظ آیا، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، بہت خوبصورت آیت ہے، جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نذیر قرار دیا گیا، خبردار کرنے والا۔ تو ھذا نذیر من النذر الاولی، گویا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی نذیر ہیں، اور نذر جو ہے نذیر کی جمع ہے، حضور سے پہلے کتنے ہی نبی گزر چکے وہ نذر ہیں، تو یہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ھذا نذیر من النذر الاولی، حضرت آدم سے اللہ تعالیٰ نے جو سلسلہ قائم کیا تھا اسی کی آخری کڑی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ھذا نذیر محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسرا اس کا جو ہے مراد قرآن بھی لیا گیا، قرآن بھی تو ہے نا، قرآن بھی نذیر ہے، یہ بھی خبردار کرتا ہے۔ تو یہ قرآن جو نازل کیا گیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ ہی کی ہدایت کا ایک سلسلہ ہے۔ جس طرح موسیٰ کو تورات عطا کی گئی تھی، ذکر آ گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو صحف عطا کیے گئے، اس کا ذکر آ گیا، تو یہ قرآن جو ہے یہ بھی نذیر ہے، یہ بھی خبردار کرنے والا ہے۔ اسی طرح ھذا نذیر، اگر امیڈیٹ دیکھیں گے تو جن قوموں کا ذکر ہو رہا ہے، قوم نوح کا ذکر ہوا، اسی طرح پھر قوم لوط کا ذکر ہوا ہے، قوم سمود کا ذکر ہوا ہے، قوم عاد کا ذکر ہوا ہے، تو گویا کہ ان کا ذکر ہو رہا ہے۔ تو یہ قوم جن کی طرف محمد بھیجے گئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، انہیں بھی چاہیے ذرا پچھلی قوموں کے حالات بھی اپنے سامنے رکھیں کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا تھا۔ ازفت الازفہ، اب سر پر آ چکی ہے، بالکل قریب آ لگی ہے، آزفہ آنے والی۔ اب یہاں بھی مراد لی جا سکتی ہے، ایک تو قیامت ہے، اس کے بارے میں کوئی شک نہیں ہے، وہ تو آئے گی۔ جب اللہ تعالیٰ قیامت کی قسم کھا رہے ہیں، لا اقسم بیوم القیامہ، نہیں میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی، تو قیامت جو ہے وہ تو شدنی ہے، وہ تو ہو کر رہے گی۔ تو ازفت الازفہ، آزفہ قیامت کو بھی کہا گیا۔ پھر جو تمہارے سروں کے اوپر مسلط ہے تمہاری موت، وہ تو کسی دم بھی اور کسی لمحے بھی تمہارے اوپر جو ہے وہ وارد ہو سکتی ہے۔ من مات فقط قامت قیامت، وہ قیامت جو دنیا کی ہے، اس پوری کائنات کی ہلاکت اور تباہی اور بربادی وہ اپنی جگہ، لیکن ہر شخص کی قیامت اس کی موت کی شکل میں اس کے سامنے ہے، اس کے سر پر معلق ہے۔ ازفت الازفہ، وہ موت کی گھڑی تمہارے بالکل قریب آ چکی ہے۔ اور پھر یہ کہ یہاں مراد جو ہے یہ بھی لیا جا سکتا ہے آزفہ سے کہ وہ عذاب کے جس کا تمہیں وعید دی گئی ہے، جس کی دھمکی سنائی جا رہی ہے، جو پہلی قوموں پر آتا رہا، وہ بھی اب تم سے زیادہ دور نہیں ہے۔
اب فوری طور پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے ذہنوں میں کہ عرب کے رہنے والے جن کی طرف حضور کو بھیجا گیا تھا ان پر اس نوعیت کا عذاب تو نہیں آیا؟ عذاب استیصال، آسمان سے پتھروں کی بارش ہو گئی، یا یہ کہ کوئی خسف ہو گیا، کوئی رجفہ ہے، کوئی صیحہ ہے، کوئی چنگھاڑ ہے جو پہلی قوموں کا مقدر بنا. لیکن یہ کہ یہاں اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا ان کے اوپر مختلف اقساط میں. ان کی جو ٹاپ کی لیڈرشپ تھی، جو بڑے باغی اور سرکش تھے اللہ کے، میدان بدر میں ان کے لاشیں جو ہے اوندھے منہ پڑے ہوئے تھے زمین پر. یہ اللہ کے عذاب کی شکل تھی. ابو جہل جس کے بارے میں حضور نے فرمایا ھذا فرعون ھذہ الامہ، میری امت کا جو اگر کسی شخص کو فرعون کہیں گے تو وہ یہ شخص ہے ابو جہل. اور وہ قتل ہوا 2 نوعمر بچوں کے ہاتھوں، اور اس کا لاشا زمین پر پڑا ہوا تھا کھجور کے کٹے ہوئے تنے کی طرح. تو عذاب اس طرح قسطوں میں ان کے اوپر آیا ہے. اور جو ہزیمت اور جو معاملہ ان کا ہوا غزوہ احزاب کے موقع پر، اس کو بھی ذہن میں رکھیے. وہ بھی تو اللہ تعالیٰ کی ایک خاص تائید اور نصرت تھی نا. 12,000 کا لشکر کی جس نے مدینہ کا جو ہے گھیراؤ کیا ہوا تھا، گھیراؤ پورا تو ہو ہی نہیں سکتا تھا اس لیے کہ ارد گرد پیچھے توپ بہت موجود تھا. پھر جو حرات ہیں مدینہ کے اطراف کے اندر بہت ہی نکیلے پتھر، اس کے اوپر سفر کرنا چلنا ممکن نہیں تھا. ایک رستہ جو بنتا تھا ان لوگوں کے لیے، اس پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کھود لی تھی. لیکن یہ 12,000 کا لشکر جس طرح تتر بتر ہوا، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے گویا کہ ایک بہت بڑے معجزے کا ظہور تھا، بڑی تائید اور نصرت تھی اللہ کی طرف سے. تو آزفت الآزفہ، تینوں چیزیں مراد ہو سکتی ہیں. لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، اللہ کے سوا اب جو موت ان کا مقدر کر دی گئی، یا جہنم کا عذاب جو ان کے لیے لکھ دیا گیا، یا دنیا میں عذاب جس شکل میں ان کے اوپر آئے گا، وہ اللہ کے ٹالے ہی ٹل سکتا ہے، کوئی ویسے نہیں ٹل سکتا. لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، کوئی طاقت اور قوت ایسی نہیں کہ جو اس عذاب کو جو ان کے لیے لکھ دیا گیا ہے اس کو ٹال سکے، اس کو ان سے دور کر سکے. افمن ھذا الحدیث تعجبون، تو یہ قرآن جو نازل کیا جا رہا ہے، احسن الحدیث کہا گیا اس قرآن حکیم کو، بہترین کلام. احسن الکلام کے نام سے ایک بہت خوبصورت تفسیر بھی موجود ہے، احسن الحدیث قرآن حکیم. افمن ھذا الحدیث تعجبون، تو اس قرآن میں جو باتیں بیان ہو رہی ہیں کیا اس کے بارے میں تعجب کر رہے ہو؟ کیا قوم عاد، قوم نوح، قوم ہود کی جو ہے ان کے کوئی ذکر جو ہے تمہیں نہیں ملتا؟ عرب والے تو خوب اچھی طرح واقف تھے، یہی وادی تھی نا یمن کی وادی، قوم عاد رہنے والے. اسی طرح مدان صالح میں کون تھی؟ قوم صالح کی، حضرت ہود حضرت صالح علیہ السلام کی قوم سمود والے تھے. تو کیا اس حدیث کے بارے میں، اس قرآن کے بارے میں تمہیں کوئی تعجب ہے؟ اس میں کوئی بات غلط ہے؟ یہ تو تمہارے سامنے کی باتیں ہیں. جیسا کہ قرآن میں کئی مقامات پر کہا گیا نا، تمہارے تجارتی قافلے اگر گزرتے ہیں تو ان وادیوں سے ہو کر گزرتے ہیں جن پر اللہ کا عذاب نازل ہوا تھا. غزوہ تبوک سے جو واپسی کا سفر تھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک وادی کے قریب سے گزرے، وادی محصر غالباً اس کا نام. تو حضور نے تیزی سے گزرنے کا حکم دیا کہ یہاں ایک بستی وہ تھی جس پر اللہ کا عذاب نازل ہوا تھا. تو یہ تمہارے تجارتی قافلوں کی جو شاہراہ ہے اس کے اطراف میں تمہیں ان کی جو ہے وہ علامات مل جاتے ہیں. تو کیا اس قرآن کے بارے میں جو باتیں قرآن میں بیان کی گئی ہیں اس کے بارے میں کوئی تعجب ہے تمہیں؟ اس کے بارے میں کوئی شک ہے؟ وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ، اور قرآن سننے کے بعد تمہارا رد عمل کیا ہے؟ ٹھٹھا اڑا رہے ہو، مذاق اڑا رہے ہو، تمسخر کر رہے ہو، اس قرآن کو شاعری قرار دے رہے ہو، کہانت کہہ رہے ہو. پھر یہ بھی ان کا دعویٰ تھا کہ معلوم ہوتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی یہودی عالم یا عیسائی راہب سے رابطہ رکھا ہوا ہے، اور وہاں سے جو ہے ان کی تورات یا انجیل میں سے کچھ چیزیں جو ہے لا کر ہمارے سامنے پیش کر دیتے ہیں کہ اللہ نے مجھ پر وہی نازل کی. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. اب ان لوگوں کا الزام یہ بھی تھا، اور یہ بھی الزام عائد کیا گیا کہ جب حضور تجارتی قافلوں کے ساتھ شام جایا کرتے تھے تو وہاں بڑے بڑے جو ہیں وہ عیسائی راہب ہوتے تھے، وہاں ان کی جو ہے جا کے خدمت میں حاضر ہوتے تھے، ان سے کچھ معلومات لیتے تھے، اور یہاں آ کر مکے میں ہمارے اوپر جو ہے وہ، اب ان کے الفاظ کر رہا ہوں کہ دھونس جماتے تھے کہ مجھ پہ وہی نازل ہوئی ہے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. کہیں سے ڈکٹیشن لے رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس حدیث کے بارے میں، اس قرآن کے بارے میں تمہیں شک ہے اور تم اس کا ٹھٹھا اڑاتے ہو، اس کا مذاق اڑاتے ہو. وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ. قرآن حکیم کو سننے کی یا اس کے اپنے اوپر اثر انداز ہونے کی شان تو یہ ہونی چاہیے نا
جہاں اہل جنت کا ذکر ہے، انسان کے دل سے یہ دعا نکلے، پروردگار مجھے ان لوگوں میں شامل فرما دے، اللہم اجعلنا منہم، اللہم ربنا اجعلنا منہم۔ اور جہاں کہیں جہنم کی وعید، جہنم کے عذاب کا ذکر ہے تو انسان فوراً اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دے، اللہم ربنا لا تجعلنا معہم۔ تو تمہارا معاملہ یہ ہے کہ قرآن سنتے ہو، ٹھٹھے اڑاتے ہو، ولا تبکون، تمہیں رونا چاہیے، تمہارا انجام اس قرآن میں لکھا ہوا موجود ہے۔ بس یہ ایک چھوٹا سا پردہ ہے موت کا، جیسے یہ پردہ اٹھے گا تو معلوم ہو جائے کہ قرآن میں جو کچھ کہا گیا، جو وعیدیں سنائی دی گئی، جو دھمکیاں دی گئیں، اور جہنم کے جس عذاب کا ذکر جس انداز میں کیا گیا، ہر شے بالکل سچ ہے، اس میں کوئی مبالغہ نہیں تھا۔ تو یہ تو رونے کا مقام ہے تمہارے لیے، اور تم ٹھٹھا اڑا رہے ہو، تمسخر کر رہے ہو، مذاق اڑا رہے ہو۔ حضور کو مجنون کہا جا رہا ہے، دیوانہ کہا جا رہا ہے، مسحور کہا جا رہا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ کسی کے جادو کے زیر اثر آ چکے ہیں۔ وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ، جیسا کہ ہم نے پڑھا تھا نا، إِنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى، وہی الفاظ یہاں آ رہے ہیں۔ وہی ہے کہ جو تمہیں ہنساتا بھی ہے اور رلاتا بھی ہے، یا وہی ہے کہ جو وہ اسباب پیدا فرماتا ہے جس کی ذریعے تم جو ہے خوشی تمہیں حاصل ہوتی ہے، بہت خوش ہوتے ہو، اور وہی ہے کہ وہ اسباب بھی مہیا فرماتا ہے کہ جس کی وجہ سے تم غمزدہ ہو جاتے ہو یا تمہیں تکلیف پہنچتی ہے۔ تو اضحک و ابکا، وہاں یہ صیغہ آیا تھا، اب یہاں آیا وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ، وہی مادہ ہے جو یہاں لیا گیا، اور تمہارا معاملہ یہ ہے کہ تم ٹھٹھا اڑا رہے ہو، خوب ہنسی کھیل کر رہے ہو، وَلَا تَبْكُونَ، اور روتے نہیں ہو، حالانکہ تمہیں تو رونا چاہیے، وَأَنْتُمْ صَامِدُونَ۔ صامد کا لفظ جو ہے عربی زبان میں آتا ہے، یہاں ترجمہ کیا گیا تم کھیل و کود، لہو و لعب جسے کہتے ہیں، اس میں مبتلا ہو، یا انسان جو ہے بالکل خواب غفلت میں ہے، اس کا ترجمہ مولانا اصلاحی نے یہ بھی کیا کہ مدہوشی میں ہے۔ تمہارا معاملہ یہ ہے تم مدہوش ہو چکے ہو، تمہیں کوئی خبر نہیں۔ حضور نے جو فرمایا نا، تمہاری اور میری مثال ایسے ہے گویا کہ آگ کا ایک بہت بڑا الاؤ روشن ہے، اور تم اندھوں اور بہروں کی طرح اس کی طرف دوڑے چلے جا رہے ہو، اور میں تمہارے کپڑے پکڑ پکڑ تمہیں اس سے بچانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ایک ایک گھر جا کر دستک دی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو تم خواب غفلت میں مبتلا ہو یا مدہوشی میں پڑے ہوئے ہو۔ اور اس کا ایک ترجمہ یہ صامد کہتے ہیں، وہ گانا بجانے والا، تو تم گانے بجانے کے اندر ہی جو ہے اسی کے اندر اپنا وقت نکال رہے ہو۔ اور آج کا دور دیکھیں تو آپ کبھی چلے جائیں کسی پارک کے اندر تو معلوم ہوگا کہ ہر دوسرا تیسرا شخص جو ہے اس نے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی، اب تو موبائل کے اندر بھی ہو چونکہ اتنا ڈیٹا موجود ہوتا ہے، دو جو ہیں ٹوٹیاں ایک دائیں طرف ایک بائیں طرف لگی ہوئی ہیں، اور واک بھی کر رہے ہیں، کوئی ورزش بھی کر رہے ہیں۔ اور ہمیں بہرحال حسن ظن رکھنا چاہیے کہ شاید وہ تلاوت سن رہے ہوں، لیکن ان کا حلیہ دیکھ کر تو اندازہ نہیں ہوتا کہ وہ تلاوت سن رہے ہوں گے۔ یہی میوزک ہوتی ہے جس کے تھرل کے اوپر ان کی ورزشیں بھی ہو رہی ہوتی ہیں، ان کی جو ہے باڈی ایکسرسائز بھی ہو رہی ہوتی ہے۔ تو یہ گانا بجانا، اس کے اندر وقت ضائع کرنا، تم ان چیزوں کے اندر، لہو و لعب کے اندر، مدہوشی میں اور گانے بجانے ہی کے اندر مصروف ہو۔ وَأَنْتُمْ صَامِدُونَ فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا، تو سجدہ کرو اللہ کے لیے اور اسی کی عبادت کرو۔ جیسے کہ میں نے بالکل ابتدا میں عرض کیا تھا، صحیح بخاری اور مسلم میں وہ روایات موجود ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑے مجمع کے سامنے یہ سورہ مبارکہ اس کی تلاوت فرمائی تھی، اور وہ پورا مجمع جس میں اکثریت ان لوگوں کی تھی کہ جو مشرک تھے، بے ساختہ سب نے سجدہ کیا۔ جیسے ہی آخری آیت پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا تھا تو پورا مجمع جو ہے وہ سجدہ ریز ہو گیا۔ لیکن یہاں حواشی میں دیکھ رہا تھا، اس میں لکھا ہوا ہے مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ صرف ایک بدبخت تھا کہ جس کے دل پر بہت سخت جو ہے وہ مہر لگی ہوئی تھی، اس نے سجدہ نہیں کیا، گویا کہ وہ فرعونوں میں سب سے بڑا۔ باقی بھی فرعونہ وہاں موجود تھے، لیکن وہ بے ساختہ سجدے میں گر گئے، اس لیے کہ الفاظ کے اندر جسے آپ کہیے جو ایک جلال کی کیفیت ہے اور اللہ کا کلام ہے، اور وہ ادا ہو رہا ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے، تو اس کے اندر کس قدر جو ہے اثر انگیزی ہوگی کہ پورا مجمع سجدے میں گر گیا، سوائے ایک بدبخت کے کہ اس نے سجدہ نہیں کیا بلکہ زمین سے تھوڑی سی مٹی اٹھا کر اپنی پیشانی پر لگا لی، اور اس نے کہا کہ میرے لیے بس یہی کافی ہے۔ گویا کہ اس کے اندر کا جو فرعون تھا اس وقت بھی، جبکہ پورا مجمع جو ہے وہ سجدے میں گرا ہوا تھا، لیکن یہ کہ وہ شخص، یا ممکن ہے چند اشخاص ایسے ہوں کہ جنہوں نے سجدہ نہیں کیا تھا۔ تو یہ آخری آیت مبارکہ تھی سورہ مبارکہ کی، 62 آیات ہیں، 3 رکوع ہم نے پڑھے ہیں۔ بہرحال
اب ظاہر ہے کہ وقت نہیں ہے کہ اس کا ایک جو ہے برڈ آئی ویو میں آپ کے سامنے رکھوں، وقت تقریباً ختم ہو چکا ہے، لیکن ایک تاکید میں خاص طور پر آپ سے کہوں گا، چونکہ یہ آیات ہم نے پچھلی مرتبہ بھی اس کی تلاوت میں آئی تھی اور آج بھی پھر اسی پر اختتام ہو رہا ہے، تو شعوری طور پر آپ حضرات جو ہیں وہ سجدہ ضرور کر لیجئے گا، اس لیے کہ سجدہ تلاوت جو ہے، جو ہمارے وہ حضرات ہیں جنہیں آپ حنفی المسلک کہتے ہیں، ان کے نزدیک واجب ہے، اور واجب کے معنی کیا ہیں کہ اگر کوئی شخص سجدہ نہیں کرتا جان بوجھ کر تو گویا کہ ایک اعتبار سے گناہ کا مرتکب ہوا ہے۔ تو بس بہرحال اسی پر آج کا ہمارا درس ختم ہو رہا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن حکیم پر غور و فکر کرنے کی، تدبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسے اپنی زندگیوں کا جو ہے مشعل راہ بنانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔